یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو درمیان سفر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر جو تھا ایک بے کسی کا سفر تھا۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے، اور کافروں نے اعلان کر دیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کی خبر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ چاروں طرف سے لوگ انعام کی لالچ میں دوڑتے پھر رہے تھے کہ کہیں سے خبر مل جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو ناکام فرمایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معروف راستے سے، یعنی جو مشہور راستہ نہیں تھا، لوگ اس پہ عام طور پہ چلتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا وہ غیر معروف راستہ اختیار کیا، اور جب مقام جحفہ کے قریب پہنچے، وہاں ایک پہاڑ ہے، خزورہ اس کو کہتے ہیں، اس پہ کھڑے ہوئے تو وہاں سے 2 راستے نکل رہے تھے، ایک مکہ مکرمہ کی طرف جانے والا اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے نا، مدینہ طیبہ جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے روئے زمین کے اوپر، کعبۃ اللہ سے فرمایا روئے زمین پر پوری دنیا میں کعبۃ اللہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اللہ کا گھر ہے، اور فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ مکہ والے مجھے مجبور نہ کرتے یہاں مکہ چھوڑنے پر تو میں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اللہ کے گھر کے پڑوس کو کون چھوڑتا ہے؟ اور پھر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی بھی تھا، وطن معلوف بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 53 سال تک رہے تھے۔ اپنا وطن اصلی تو ویسے ہی بندے کو محبوب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تو کتنا محبوب ہے۔ بہرحال کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اور اس طرف نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنسو آنے لگے کہ کعبۃ اللہ اگر لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن اللہ کا حکم ہے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن، میرے محبوب آپ کیوں گھبرا رہے؟ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، ان الذی بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن جس نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو لوٹنے کی جگہ پر لوٹائے گی۔ اب معاد کا معنی علماء نے کیا ہے، 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیا ہے، معاد کا معنی ہے قیامت، جیسے ہم بھی کہتے ہیں معاد کا دن، یوم المعاد، قیامت کے دن کو معاد کہتے ہیں۔ محبوب آپ نہ گھبراؤ، یہ دنیا کا جہان ہے، مشکلات کا جہان ہے، اللہ نے یہاں بھی آپ کو عزتیں دی ہیں، لرادک الی معاد، آپ کو قیامت کے دن اللہ لوٹانے کی جگہ لوٹائیں گے، قیامت کے دن بھی آپ کے لیے سرداریاں ہیں، عزتیں ہیں، اور مقام محمود ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان جب ہو جائے نا، اذان، جو مؤذن کہے تم بھی وہی کہو، جو مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی وہی کہو، مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تم بھی وہی کہو، مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم انگوٹھے نہ چومنا شروع کرو، تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، پوری اذان جیسے مؤذن کہے تم بھی اسی کا جواب دو۔ فرمایا اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ فرمایا وہ ایک وسیلہ، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، مقام محمود جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے وہ مقام بنایا ہے۔ فرمایا میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں گا، اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائیں گے۔ میرے لیے دعا کرو اس وسیلہ کی، جو بھی دعا کرے گا میری قیامت کے دن اس کو شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ نے تو وہ مقام دے دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ہمارا بھلا یہ ہے کہ ہم اذان کے بعد یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کر لیں۔ تو محبوب آپ نہ گھبرائیں، یہ دنیا کا جہان ہے، ہاں اللہ نے یہاں بھی آپ کو عزتیں دی ہیں اور جنت میں اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے مقام محمود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور پھر شفاعت کبریٰ کا مقام آقا کو حاصل ہوگا. آپ ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے شفاعت فرمائیں، شفاعت کبریٰ بھی، شفاعت صغریٰ بھی. تو اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں، محبوب آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ اور دوسرا معاد کا معنی علماء نے لکھا ہے مکہ مکرمہ، لوٹنے کی جگہ. محبوب آج تو آپ جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم آپ کو فاتحانہ انداز میں واپس لوٹائیں گے مکہ مکرمہ. آپ نہ گھبرائیے، یہ چند دن کی جدائی ہے. مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، چند دن کی جدائی ہے، اللہ واپس آپ کو اسی جگہ پہ لوٹائیں گے. ہجرت کے 8ویں سال، سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا. ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ، 10,000 صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. تو اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوا، اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوا. قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ. اللہ کے لیے جو آدمی قربانیاں دیتا ہے نا، اللہ اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. ہاں، دنیا کے اندر، دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان اب ابتلائیں آتی رہتی ہیں، لیکن انجام بہتر انہی کا ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. پھر محبوب قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، ہم خوب جانتے ہیں جو ہدایت لے کر آئے ہیں. آپ تو ہدایت لے کر آئے ہیں، قرآن ہدایت، آپ کی ذات مقدسہ ہدایت، آپ کے ارشادات ہدایت. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو کھلی گمراہی کے اندر، واضح گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے. تو ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اور مسلمانوں کو بھی اس وجہ سے تسلی ہے کہ اللہ کے لیے جو اپنا وطن چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے، اپنا کوئی قربانی دے، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. یا تو دنیا میں اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر نہیں تو آخرت کے اندر اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے.